سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جس کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ آیا؟ جواب ہے اونٹ۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو عام میں بھی انسان کو ہنسا دیتی ہے؟ جواب ہے اللہ پر یقین۔ سوال ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس سورہ میں اللہ کا نام آیا ہے؟ جواب ہے سورہ المجادلہ۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو دل کو دھو دیتی ہے؟ جواب ہے استغفار۔ سوال ہے وہ کون سی عورت ہے جو جنت میں نبی کے قریب ہوگی؟ جواب ہے نیک اور فرمانبردار بیوی۔ سوال ہے وہ کون سی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے؟ جواب ہے شب قدر۔ سوال ہے وہ کون سا وقت ہے جب انسان دنیا سے دور اور اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ جواب ہے سجدے کا وقت۔ سوال ہے وہ کون سا وقت ہے جب زبان بند ہو مگر دل بولتا ہے؟ جواب ہے نیت کا وقت۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو پل صراط پر روشنی بنے گا؟ جواب ہے اللہ کا نام لینا۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک دیتی ہے؟ جواب ہے نماز۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو قبر میں سوالوں کے جواب دلواتی ہے؟ جواب ہے ایمان۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو عرش کو ہلا دیتا ہے؟ جواب ہے کسی پر ظلم کرنا۔ سوال ہے وہ کون سا راز ہے جو انسان کو انسانوں سے چھپا سکتا ہے پھر اللہ سے نہیں؟ جواب ہے نیت۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو انسانیت سکھاتا ہے؟ جواب ہے زکوٰۃ۔ سوال ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو کس چیز کی آزمائش دی گئی تھی؟ جواب ہے سخت بیماری۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کب سے آئی؟ جواب ہے بچپن سے۔ سوال ہے قرآن میں سب سے آخری سورہ کون سی ہے؟ جواب ہے سورۃ النصر۔ سوال ہے مسلمانوں کے لیے کس دن کا روزہ رکھنا فرض ہے؟ جواب ہے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ جواب ہے قرآن مجید۔ سوال ہے کس نبی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہنمائی کی؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سی رات ہے جس میں رو رو کر مانگا جائے تو خالی نہیں لوٹا جاتا؟ جواب ہے شب قدر۔ سوال ہے وہ کون سا شخص ہے جو اللہ کا مہمان کہلاتا ہے؟ جواب ہے حاجی۔ سوال ہے وہ کون سا دن ہے جس میں ایک دعا تقدیر بدل سکتی ہے؟ جواب ہے عرفہ کا دن۔
سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے عمل کی گواہی دے گی؟ جواب ہے ہاتھ، پاؤں، زبان۔ سوال ہے وہ کون سا سفر ہے جو دنیا میں شروع ہوتا ہے اور آخرت تک ساتھ دیتا ہے؟ جواب ہے ہدایت کا سفر۔ سوال ہے وہ کون سا علم ہے جو قبر کو روشن کرتا ہے؟ جواب ہے علم دین۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو ہر کسی کو مفت ملتی ہے مگر اکثر ضائع کر دی جاتی ہے؟ جواب ہے وقت۔ سوال ہے وہ کون سا دریا ہے جو جنت میں ہے اور دنیا میں بھی ہے؟ جواب ہے کوثر۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جس کا حساب قیامت کے دن سب سے پہلے لیا جائے گا؟ جواب ہے نماز۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو مومن کا ہتھیار کہلاتا ہے؟ جواب ہے دعا۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جسے انسان چھپا بھی لے تو اللہ دیکھ لیتا ہے؟ جواب ہے نیت۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو بغیر زبان کے بولتی ہے اور بغیر دل کے اثر ڈالتی ہے؟ جواب ہے قرآن مجید۔ سوال ہے کیا مرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اس کے لیے دعا کی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اس کو بتایا جاتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا فرشتہ ہے جو سب سے پہلے موت کا پیغام لے کر آیا؟ جواب ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے ایسا کون سا پرندہ ہے جس کا نام قرآن مجید میں آیا اور وہ نبی کی مدد کو آیا؟ جواب ہے ابابیل۔ سوال ہے وہ کون سا نبی ہے جس نے بچپن میں ہی 2 قوموں کا فیصلہ کیا؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون ہے جو جنت میں پیدا ہوا، زمین پر رہا اور بغیر مرے جنت میں گیا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو انسان کھاتا ہے لیکن جو کھاتا ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے؟ جواب ہے وقت یا عمر۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کب سے آئی؟ جواب ہے بچپن سے۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے ساتھ قبر میں جاتی ہے لیکن قیامت کے دن گواہی کے لیے سامنے آتی ہے؟ جواب ہے اعمال۔ سوال ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو کس چیز کی آزمائش دی گئی تھی؟ جواب ہے سخت بیماری۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو وقت سے پہلے آ جائے تو تباہی لاتی ہے؟ جواب ہے بے صبری۔ سوال ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں جانے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے خانہ کعبہ۔ سوال ہے وہ کون سی مخلوق ہے جو دن رات اللہ کی تسبیح کرتی ہے؟ جواب ہے فرشتے۔ سوال ہے وہ کون سا دن ہے جب انسان کے سب اعمال پیش ہوتے ہیں؟
جواب ہے پیر اور جمعرات۔ سوال ہے کس نبی کی زبان بند ہو گئی تھی؟ جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ سوال ہے اچانک گھبراہٹ محسوس ہونا یا رونا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے اچانک گھبراہٹ محسوس ہونا یا بلا وجہ رونا آ جانا عام طور پر دل اور دماغ کی کیفیت کی علامت ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر ذہنی دباؤ، پریشانی، تنہائی یا اندرونی بے چینی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار یہ جسمانی کمزوری، ہارمونی تبدیلی یا نیند کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ روحانی اعتبار سے اگر انسان کا دل نرم ہو اور وہ گناہوں یا اللہ کے خوف سے روئے تو یہ ایمان کی علامت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ کیفیت بار بار ہو اور دل پر بوجھ محسوس ہو تو اس کا روحانی و طبی دونوں پہلوؤں سے جائزہ لینا ضروری ہے۔